نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین و سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم شریف آنے والے ہیں، اور جیسے محرم شریف قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے برساتی مینڈک بھی سامنے آ رہے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ قاری احمق پادری نام کا ویکتی جو ہے، اور ایک یہ شبیر وارسی کر کے ہے، اور ایک ڈاکٹر حسن وارسی، ان کو لوگ مفتی بھی بولتے ہیں، انہوں نے ابھی ویڈیو بنا دی تھی تعزیہ حلالیوں کے لیے حلال ہے، جبکہ یہ خود حلالی ہیں کہ نہیں تحقیق کرنا پڑے گی۔ اور یہ شبیر وارسی اور ڈاکٹر حسن وارسی یہ سب فرضی وارسی ہے، حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدے سے ان کا عقیدہ میچ نہیں کھاتا ہے۔ تو آئیے اب اس قاری احمق پادری نام کا جو ویکتی ہے یہ رافضی گھٹاوا، اور اس نے جو ہے قرآن کے اوپر قرآن کے اندر اپنی رائے دی ہے، جبکہ یہ جو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے اس آیت کی تفسیر کسی جتنے بھی مفسرین نے کی ہے وہ تفسیر انہوں نے آج تک نہیں کی جو یہ بیان کر رہا ہے۔ آئیے اس نے قرآن میں اپنی رائے دی ہے، پہلے اس کی رائے کو سنیے، اس نے جو قرآن میں اپنی رائے دی ہے، پھر آگے اس کا انشاءاللہ آپریشن کریں گے۔ اور اگر آپ اس کی گالیاں سن لو تو ہندوستانی بھاؤ کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا گالی بکنے میں۔ اور ہاں، ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی دیکھیے آپ، اس کے چہرے پہ کتنی لعنت برس رہی ہے، اگر یہ سامنے بیٹھ گیا تو میرے حلق سے کھانا نہیں اترے۔ کہ تعزیہ جائز ہے، میں قرآن کی آیات اور روایت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ۔ قرآن سے یہ پتہ چلا کہ نبی اور آل نبی کو جس چیز سے نسبت ہو جائے، جو ان سے منسوب ہو جائے، اس کی تعظیم فرشتے کرتے ہیں اور اس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر لاتے ہیں۔ تو جب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے ترکہ اور ان کی اولاد کے ترکے کا یہ عالم ہے کہ فرشتے احترام کرتے ہیں، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں، تو ہم تعزیہ کو مولا امام عالی مقام حسین علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، جیسی نسبت ویسی بڑی نسبت ہوگی، اتنا ہی بڑا اس کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ تو ہم تعزیہ بنا کے امام حسین سے منسوب کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا ادب بھی کرتے ہیں، اس لیے اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اب یہ تعزیہ کا کتنا ادب اور کتنا احترام کرتے ہیں یہ تو میں آگے بتلاؤں گا آپ کو، مگر یہ جتنے شریف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی شرافت کے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ذرا ان کی شرافت دیکھیے۔ میں نے ان کو فون لگا دیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے جو گستاخی کری تھی، وہ چیلنج کر رہے تھے مناظرے کا کہ حضرت امیر معاویہ کے جتنے بھی معاویہ کے شیعہ ہیں ان سب کو میرا چیلنج ہے۔ جب میں نے ان کو فون لگایا تو ان کی شرافت دیکھو کتنی خطرناک ہے۔ اور جتنے بھی معاویہ کے شیعہ ہیں سب کو میرا مناظرے کا چیلنج ہے، منافقت معاویہ پر مناظرہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 99 27 88 77 06، احمد حسن امروہہ، یوپی، انڈیا۔ ہلو احمد قادری صاحب بول رہے ہیں کیا؟ جی، آپ کون بول رہے ہیں؟ جی، میں محمد شعیب رضا خان قادری بریلوی اندور سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیں۔ جناب، آپ کی ویڈیو دیکھی تھی میں نے یوٹیوب پہ، جی، کہ آپ جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ تو قادری بھی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ غلط کلمات کہہ رہے تھے۔ کیا غلط کلمات کہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کو آپ جو ہے معاذ اللہ باغی منافق تک کہہ رہے ہیں، جبکہ ایک صحابی رسول ہیں وہ تو کیا ہوا پھر؟ مطلب آپ قادری بھی لگا رہے ہیں، یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے نا۔ اہل سنت کی پوری 1400 صدی کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے اس طرح کے الفاظ کہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ معاویہ رضی اللہ کہنا خارجیوں کا طریقہ ہے، یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ تو امام بخاری بھی خارجی ہیں؟ یہ تو تمہیں پتا ہوگا نا۔ نہیں، کیوں؟ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کا جو ہے ذکر سے باپ باندھا، ذکر امیر معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا ہو پھر باندھا تو وہ بھی خارجی ہوں گے پھر تو۔
कोई भी हो। और इमाम जो है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बाब बांधा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल मनाकिब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बाब बांधा। तो ये सब खारजी हैं क्या? जो मुआविया की तारीफ करता है वो झूठा है, वो उसकी जो हदीसें लाता है वो मौजू है। अच्छा, कहाँ लिखा है ये कहाँ लिखा है कि वो हदीसें सही हैं? ये कहाँ लिखा है? तो ये उसूल आप कहाँ से लाए? अल्लाह के नबी को अजियत क्यों दे रहा, मुझे बताइए। अरे मुझे ये बता यार, तू के जो रसूल को बुरा भला कहे वो है कौन? अरे तो आप है ना मुनाफिक हो ना, हुजूर को बुरा भला आप बोल रहे हो ना। अरे सुअर की औलाद मुनाफिक तू है, बहनचोद तू हरामी सुअर, बहनचोद तू हरामी मुनाफिक की औलाद है तू। तो साले बोला तू जिना है, तू बहनचोद मदरचोद बोल कैसे रहा तू? अरे तुम आलिम हो के गाली। अबे सुअर साले मदरचोद रंडी की औलाद बोल कैसे रहा तू? आलिम हो के गाली जवाब दो ना। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अरे पहले ये बता के जो रसूल को बुरा कहे वो कौन है? अरे तिरमिज़ी की छोड़ यार। तो देखा सामईन इकराम आपने, कितना बड़ा गालीबाज मौलवी है ये राफ़ज़ी घुटा हुआ है। ये मतलब वक्त आने पे इमाम बुखारी का भी इनकार कर देते हैं, वक्त आने पे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का भी इनकार कर देते हैं, वक्त आने पे इमाम अहमद बिन हम्बल इनको भी खारजी करार दे दिया, उनने इमाम बुखारी को भी खारजी करार दे दिया, इमाम तिरमिज़ी को भी खारजी करार दे दिया, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और देखो, जब मैंने उससे कहा कि आप तो मुनाफिक हुए, तो उसने जो मेरे को माँ बहन की गालियाँ दी है, अब बतलाइए, अब इसको मुनाफिक नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? हदीस पाक में आया है मुनाफिक की 4 अलामत बयान की गई है। उन 4 अलामत में से एक ये भी बयान करी हुजूर ने कि जब झगड़ेगा तो गालियां देगा। ये गालियां देना इसकी खसलत है, तो ये पक्का मुनाफिक है। अब आइए, अब हम चलते हैं, इसने जो कुरान के अंदर अपनी राय दी है, अब ये जो इसने राय पेश करी है, ये 1400 साल में किसी ने ऐसी राय पेश नहीं करी। और आजकल इन्होंने कुरान शरीफ को मतलब जहाँ चाहते हैं कोई सी भी आयत अपने मन के मुताबिक फिट कर देते हैं। मतलब आजकल कुरान के अंदर अपनी राय देने का काम कर रहे हैं। और दूसरी निशानी मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाई मुनाफिक की कि बात करेगा तो झूठ बोलेगा, बात करेगा तो झूठ बोलेगा। इसने देखा आपने कितने बड़े बड़े झूठ बोले। इमाम मतलब जो कहता है कि जो अमीर मुआविया के फजाइल बयान करता है वो खारजी है, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। मतलब ये कितना बड़ा झूठ है। इसकी 2 मुनाफिकत की खसलत तो अभी हमें मिल गई है। तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं। ये अल्लाह की निशानियाँ क्यों हैं? इसलिए कि इन पर हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दौड़ी थी नबी और आले नबी की मोहब्बत में। नबी और आले नबी की मोहब्बत में दौड़ने से अगर सफ़ा मरवा दोनों पहाड़ शाइरिल्लाह बन सकते हैं, तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से जिस चीज़ को निस्बत हो जाए वो शाइरिल्लाह नहीं बन सकती? वो भी शाइरिल्लाह में शामिल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, और जो अल्लाह की निशानों की ताज़ीम करे तो ये दिलों की परहेज़गारी से है। यानी जब हम ताज़िया बनाते हैं और निस्बत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देते हैं, यानी इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ताज़िये को मंसूब कर देते हैं, तो ये शाइरिल्लाह। बेशक कुरान की तमाम आयत हक हैं, उनके तर्जुमे जो उलमाए अहले सुन्नत ने किए वो हक हैं, मगर ये जो तफसीर ये बयान कर रहा है, ये तफसीर 1400 साल से लेकर के आज तक किसी मुफस्सिर ने बयान नहीं की। न तफसीर इब्न अब्बास में ये बात लिखी हुई ये जो कह रहा है, ये जो तफसीर इसने ताजिया को जो दलील बना के बोल रहा है, न तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर जो है ताजिया के ताल्लुक से बात लिखी हुई है, न तफसीर सावी में लिखी है, न तफसीर कुर्तुबी में लिखी है, न तफसीर जलालेन में लिखी है। मतलब जितनी भी तफसीरें हैं, किसी तफसीर में ये बात नहीं लिखी हुई है। इन आयतों से ये इस्तेदलाल करके ये साबित नहीं किया गया है कि ताज़िया बनाना जो है मुरवज्जा ताज़ियेदारी है जो जिस तरह से आज हो रही है जायज़ है। और कुरान की जो आयत इसने पेश की है बेशक हक है, वो उसके अंदर जो है अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करने का हुक्म दिया गया है। सफ़ा और मरवा की ताज़ीम की जाती है, बेशक तमाम मुसलमान इसकी ताज़ीम करते हैं। और ताबूत सकीना वो जो था उसमें तबरुकात अंबिया किराम के जो रखे हुए थे उसकी भी ताज़ीम अहले ईमान करते आ रहे थे उस ज़माने में। और उसके वसीले से वो मुसलमान दुआएं करा करते थे। मगर
یہ جو لوگ مروجہ تعزیہ بناتے ہیں آج کے زمانے میں ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے جیسا نہیں بناتے ہیں۔ علماء اہل سنت نے اور سید اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تک تعزیہ بنانے کا حکم فرمایا ہے تو وہ ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے جیسا بنا کر کے اس کو ایک مقام پہ رکھ سکتے ہیں، تاکہ لوگ باشرہ لوگ جو ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے آئیں، اس کو تبرک کے طور پہ تاکہ اس کو دیکھیں تو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی یاد آئے۔ بس یہاں تک کہ علماء اہل سنت نے اجازت دی ہے، مگر یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ایک تو ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے روزے جیسا بناتے نہیں ہیں یہ لوگ، اور دوسری بات کیا بولتے ہیں، اس کو بناتے ہیں پھر لے جا کر کے ندی نالوں میں بہا دیتے ہیں۔ تو یہ تو بھائی بے حرمتی ہو رہی نا، تعظیم کہاں ہو رہی ہے؟ آیت تعظیم کے تعلق سے پیش کر رہا ہے اور مروجہ تعزیہ بنا کے جو ہے اس کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ صرف 10 دن کے لیے تم تعزیے کی تعظیم کرتے ہو، باقی ندی نالوں میں بہا دیتے ہو اس کو۔ یہ تعظیم کہاں ہو رہی ہے؟ یہ تو اور خلاف کام کر رہے ہو تم۔ اور آج کل مسلم لڑکیوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ آج غیر قوم، غیر مسلم ہندو، آج بھگوا آتنکوادیوں نے جس طرح سے جو ہے معاذ اللہ سفر اللہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو شکار بنا رہے ہیں وہ ہیں، اور تم اس کی اجازت دے رہے ہو۔ ابھی پھر محرم آئے گا، پھر تعزیے کے پیچھے نوجوان لڑکیاں ہوں گی اور کئی مسلم لڑکیاں جو ہے اس کے پیچھے بھاگتی ہیں اور وہ گھومنے کے بہانے گھر سے جاتی ہیں، تعزیہ دیکھنے جا رہا ہیں اور اس کے چکر میں شکار ہو جاتی ہیں۔ بھائی جب مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لڑکی کو، عورت کو، تو بھائی تعزیہ دیکھنے کی تم اجازت کیسے دے سکتے ہو؟ تمہیں جیسے لوگوں کی وجہ سے آج جو ہے قوم کی بچیاں بھگ رہی ہیں۔ سچ فرمائے میرے رب نے قرآن شریف کے اندر، تو سورہ بقرہ شریف کا تیرے کو یہ آیت مل رہی ہے، جبکہ تو اس سے غلط استدلال کر رہا ہے۔ یہ جو تو نے تفسیر کری اپنے من سے، مروجہ تعزیہ داری ثابت کر رہا ہے، یہ تفسیر کسی 1400 سال سے لے کے آج تک کسی مفسرین نے نہیں کری۔ قیامت تک کے تے کو چیلنج ثابت کر دے، حوالہ پیش کر کون سے مفسرین نے تعزیہ کو جواز کا جو ہے جائز لکھا ہے کسی اس آیت سے، بتا۔ اور دوسری بات، اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اسی سے ہدایت پاتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا آگے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو تم فاسق و فاجر کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو تم لوگ ایسے بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو گئے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہٹ کے چل رہے ہو۔ اور جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہٹ کر کے چلتا ہے، اللہ پاک قرآن میں ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہٹ کے چلے، اللہ پاک اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ پاک اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو تمہارے کو اللہ پاک نے تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور تم اس طرح سے خود بھی گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ یہ تو ناظرین و اکرام ہو گیا اس کا جواب۔ اب آئیے قاری احمق پادری جو ہے، اس کو بخاری شریف کے اوپر بھی اس نے جھوٹ بولا ہے کہ بخاری شریف میں امام بخاری نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین نہیں لکھا ہے، جبکہ میں نے اس کو یہ بھی ثابت کر چکا ہوں سال بھر پہلے۔ یہ دیکھیے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کرام، آج ہم اس احمق پادری رافضی مولوی کا جو اس نے حدیث پاک پر جھوٹ بولا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور اس نے ابھی یہ ایسی دلیل ہے امام بخاری کی، وہ نے جو اپنی کتاب میں جو حدیث لے کر کے آئے ہیں وہ ایسی دلیل ہے کہ رافضی نہ اسے نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ تو یہ بیچارہ اس کا رد کرنے بیٹھے تھے، تو رد تو کیا انکار کر بیٹھے، مطلب رد تو ہو نہیں پا رہا، ان سے انکار کر رہا ہے کہ اس سے کیا فضیلت ثابت ہوتی ہے، جبکہ میں ثابت کرتا ہوں کہ اس سے کیا فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مناقب کے باب کے اندر ایک مناقب کے کتاب میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور اس میں چیپٹر باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ذکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولا ہے، اور یہ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں بولا ہے۔ ایک یہ جھوٹ، اور دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ اس کے اندر حدیث ہے تو اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
سب سے پہلی بات تو امیر المومنین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں کہا گیا حضرت امیر معاویہ کو، اور دوسری بات پھر پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ویتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ فقیہ ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ اس حدیث کے اندر حضرت امیر معاویہ کی 3 فضیلت بیان کی گئی۔ ایک تو امیر المومنین حضرت عباس کے بارگاہ میں کہا گیا مگر انہوں نے منع نہ فرمایا، اور دوسری فقیہ خود انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور تیسری فضیلت صحابی، مطلب اس حدیث کے اندر اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فقیہ بھی کہہ رہے ہیں۔ امیر المومنین ان کی بارگاہ میں کہا گیا تو انہوں نے منع نہ فرمایا، اور صحابی کہا گیا تو آپ نے منع نہ فرمایا، اور یہ بولتا ہے کہ اس حدیث میں فضیلت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ اس کی ویڈیو سنیے اور کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر ہے جی 2، رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھا ہے، حضرت معاویہ کا ذکر، ورنہ صحابی کے لیے مناقب آتا ہے اور رضی اللہ آتا ہے، لیکن بخاری نے کیا کہا؟ حضرت معاویہ کا ذکر۔ انہو فقیہ، حضرت ابن ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کی امیر المومنین معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے، جبکہ وہ وتر کی 1 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے نماز عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو ان میں کہیں بھی معاویہ کی فضیلت ثابت ہی نہیں ہوتی ہے جی، معاویہ کی فضیلت ثابت۔ تو دیکھا ناظرین اور سامعین اکرام، آپ نے یہ رافضی احمق پادری کتنا جھوٹ بول رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اہل بیت اطہار پاک پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے بخاری شریف کا میں نے اسکین لگا رکھا ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 951 ہے، پہلی حدیث ہے، اور اس کے نیچے دوسری حدیث ہے 952، اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے امیر المومنین لفظ لکھا ہوا ہے، امیر المومنین لفظ لکھا ہوا ہے، اور سب سے شروع میں عربی میں ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں لکھا ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف عربی میں لکھی ہے، اور یہ ڈھور اردو ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھ لیجئے آپ، جب امام بخاری پہ جھوٹ باندھ سکتے ہیں تو انہوں نے تاریخوں کی کتابوں میں کتنے جھوٹ بولے ہوں گے۔ ان کے جیسے ہی سب جھوٹے دجال راوی گزرے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھوکتے پھر رہے ہیں۔ امام بخاری پہ جب سامنے کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر یہ پیٹھ پیچھے کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے۔ دیکھ لیجئے آپ، سامنے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ بخاری شریف میں صاف ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی میں صاف لکھا ہوا ہے، اور میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ میں نے اس کی ویڈیو سنی اور فوراً فون لگایا، مگر اس نے 3 بار فون بجا مگر اس نے اٹھایا نہیں ہے۔ ان 2 حدیثوں میں 951 نمبر اور 952 نمبر کے اندر 3 فضیلتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے نے جھوٹ یہ بولا کہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، جبکہ شروع میں ہی آپ دیکھ لیجئے ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اور تیسری فضیلت حضرت امیر المومنین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہا گیا تو آپ کا منع نہ فرمانا، یا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں ٹوکنا تھا آپ کو، یا آپ امیر المومنین کیسے کہہ رہا ہو، مگر اس بات سے آپ کا ایکسیپٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی حضرت امیر معاویہ کا امیر المومنین مانتے تھے۔ اور تیسری بات، اس میں فقیہ ان کو کہا گیا حضرت عباس نے، تو ان کی 3 فضیلت اس حدیث میں ثابت ہو گئی، اور یہ دجال ثابت ہو گیا۔ جاہل دیکھ لے، ہو سکتا ہے شکل بھی نہیں دیکھی ہو تو نے، یہ دیکھ لے ترمذی شریف کی شکل، اس کے اندر امام ترمذی یہ 1200 سال پرانے ہیں، 1200 سال پرانے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو ایک باب باندھا ہے مناقب معاویہ ابن ابی سفیان، یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ رہا مناقب ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بڈھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بول رہا ہے، معاویہ معاویہ اور امیر شام کرے جا رہا ہے۔ تو آج کے اونے پونے مولوی، تو یہ امام ترمذی بھی آج کے اونے پونے مولوی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ بھی آج کے اونے پونے مولوی ہیں۔ اب یہ تو ہوگا لوگی کرام، یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی 1200 ساڑھے 1200 سال پرانے ہیں۔
انہوں نے بھی اور یہ بڈھا تفسیری شیعہ بول رہا ہے کہ آج کے ہونے پونے مولویوں نے جو ہے حضرت لفظ لگا دیا ہے اور فضائل بیان شروع کرنا کر دیے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا فضائل اور مناقب بیان اور ان کا ذکر خیر جو ہے آج کے ہونے پونے مولویوں نے شروع کر دیا. تو آج کے ہونے پونے مولویوں نے نہیں کرا ہے. بیٹا کتابیں پڑھو تو تم کو پتہ لگے گا کون کون ذکر کر رہا ہے ان کا. یہ دیکھو یہ بخاری شریف ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے. کیا باب باندھا ہے؟ ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ باب باندھا ہے. یہ دیکھیے آپ, امام ترمذی رحمۃ اللہ نے باب باندھے, امام بخاری باب باندھے, اور یہ تفسیری شیعہ بکواس کر رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, جعلی پیر جاہل ہے. ابے بھیا کتابیں پڑھ, لوگوں کو گمراہ مت کر. جو کچھ بیان کرنے میں غلط بیانی ہوئی ہو, یا اللہ پاک کے بارے میں کچھ گستاخی ہوئی ہو, نبی کے بارے میں گستاخی ہوئی ہو, صحابہ کے بارے میں ہوئی, اہل بیت کے بارے میں ہوئی, قرآن کے بارے میں, اس کے لیے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.